السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو ٹائٹل دیکھ کے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہم روڈ ٹو سکسیس پارٹ 2 کے بارے میں بات کریں گے۔ روڈ ٹو سکسیس سیریز میں بیسیکلی آج ہم بات کریں گے یقین کے بارے میں۔ یقین یہ ہے کہ یقین اگر آپ کو اپنے اوپر ہو، اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس ہو، آپ کو ایک چیز کرنے کا جذبہ ہو، اس کا یقین بھی ہو کہ آپ وہ کر سکتے ہیں، تب آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس پوائنٹ اور اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو اگزامپل دوں گا نک وائٹ کی۔ نک کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ اس وقت دنیا کے ٹاپ موٹیویشن اسپیکرز میں آتے ہیں۔ وہ فٹ بالر بھی ہیں، وہ گولف پلیئر بھی ہیں، وہ ایک اچھے سویمر بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ رائٹر بھی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ نہ ان کے ہاتھ ہیں اور نہ ان کے پاؤں ہیں۔ ان کی تھوڑی سی سٹوری ڈسکس کرتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ ایک ٹیٹرافیلیا سنڈروم سے متاثر تھے۔ ان کے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد پہلے نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی جو ماں تھی انہوں نے کافی احتیاط کی جو بچہ پیدا ہو صحت مند ہو۔ انہوں نے ایون کوئی دوائی بھی نہیں لی، ایون سر درد کے لیے پیناڈول تک نہیں لی، اور بہت احتیاط کی۔ لیکن اس کے باوجود جب نک پیدا ہوئے تو ان کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے۔ تو اس کی وجہ سے انہیں اتنی مایوسی ہوئی کہ جب نرس نے انہیں جو ہے وہ بچہ تھمایا تو انہوں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن انہوں نے ماں باپ نے تو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اب مسئلہ آ رہا تھا سوسائٹی کا۔ جب وہ اسکول وغیرہ میں گئے تو سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ نہیں کری تھی، وہ کیونکہ ان کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے تو دوسرے لوگوں سے ذرا ہٹ کے تھے۔ ان کا کوئی دوست بھی نہیں تھا، وہ اکیلے رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ابھی 7-8 سال ان کی عمر تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ خودکشی کی بھی کوشش کی۔ خودکشی کی کوشش کی وجہ یہی تھی کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ میرے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے، میرے پاس پاؤں بھی نہیں ہے، میں کچھ کما بھی نہیں سکوں گا، میرا کوئی دوست بھی نہیں بنتا، میں شادی بھی نہیں کر سکوں گا، اور میرے پاس کوئی سکلز بھی نہیں ہے جس کو میں بیچ سکوں۔ لیکن اس خودکشی کی اٹیمپٹ کے بعد ان کی ماں جو ہے ماں نے ان کو ایک اخبار لا کے دی، انہوں نے ان کو ریڈ کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے خود کو گرو کرنا شروع کر دیا۔ اور 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا ایک این جی او کھولا جس کا نام تھا کہ نو لمس اینڈ نو لمٹس کے نام سے۔ اینڈ ان کا ایک اور کوٹیشن ہے کہ اف یو ہیو نو لمس یو ہیو نو وریز۔ اب ان کا ایک اور کوٹیشن یہاں پہ بھی آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امید کھونا ہاتھ پاؤں کھونے سے بہتر ہے۔ اب وہ دنیا کے ٹاپ موٹیویشنل اسپیکر مانے جاتے ہیں۔ اب ہم اگر اپنی طرف دیکھیں، ہمارے پاس ہاتھ بھی ہیں، ہمارے پاس پاؤں بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے جذبے اور یقین کی کمی ہے۔ اور جب بھی ہمارے پاس اپرچونٹی آتی ہے ہم اس کو اویل اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ذہن میں، ہمارے تھوٹس میں کوئی ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے، یعنی ہمارے میں یقین کی کمی ہے۔ تو اس سے ہم نے سیکھا کیا کہ جو بھی اپرچونٹی آئے ہمیں اس سے اویل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے اور وہ اب سوئمر بھی ہے، یعنی ہم سوئم نہیں کر سکتے لیکن ہاتھ پاؤں کے بات نہ ہونے کے باوجود وہ سوئم کر سکتا ہے۔ اچھا رائٹر بھی ہے، اس کی کافی بکس شائع ہو چکی ہیں جس میں لمٹ لیس بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے اور بھی کافی بکس ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہاتھ پاؤں ہوتے باوجود ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری تو چھوڑے، ہم آرڈنری کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم میں یقین کی کمی ہے، ہم میں جذبے کی کمی ہے، ہم میں کوئی ویژن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین نک کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ اس وجہ سے آیا کیونکہ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیوں پیدا ہوا، میں کس وجہ سے پیدا ہوا، میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور میں نے اپنی لائف کی پازیٹیو سائڈ دیکھنا شروع کر دی۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا ہیومر بھی بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹاپ موٹیویشن اسپیکرس میں بھی آتے ہیں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سامنے جو ہے لاکھوں کا مجمع ہے لیکن میرے ہاتھ پاؤں میں پسینے نہیں آ رہے کیونکہ میرے پاس ہاتھ پاؤں ہیں ہی نہیں۔ وہ پازیٹیو سائڈ دیکھ رہے ہیں اور اپنے اوپر ہنسنا بھی انہوں نے سیکھا، کیونکہ جب آپ اپنے اوپر ہنستے ہیں تو دنیا آپ کے اوپر ہنستی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے اوپر یقین رکھنا ہے، جو بھی اپرچونٹی آئے اس کو اویل کریں، ڈریں نہیں کہ فیلئر سے کبھی بھی نہ گھبرائیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ میں ایک فیئر بنا لیا ہے کہ ہم ہار جائیں گے، ہم یہ چیز ہم اویل کر ہی نہیں سکتے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، میں ان حادثوں سے مر چکا ہوں جو کبھی ہوئے ہی نہیں، یعنی ہمارے مائنڈ میں ہی بہت سے حادثے ہو چکے ہیں، ہم نے مائنڈ میں ٹرائی کرنے سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم ہار جائیں گے۔ اور جس طرح ایک اور کوٹیشن بھی آتی ہے کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے نہیں ہارتے کیونکہ وہ ٹرائی کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی ٹرائی کیا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہنے کی بات یہ، جو بھی اپرچونٹی آئے اس کو ایٹ لیسٹ ٹرائی ضرور کریں، یا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے یا تو ناکام ہو جائیں گے۔ ایک اور کوٹیشن بھی آتی ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ
یا تو کامیاب ہوتے ہیں یا سیکھتے ہیں، ناکام کبھی نہیں ہوتے۔ تو بیسیکلی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ میں نے صرف سیکھنا ہے، یعنی کوئی بھی اپرچونٹی ہے اس کو اویل کریں، یا تو آپ کامیاب ہوں گے یا سیکھیں گے، ہارنے کا تو چانس ہی نہیں ہے۔ اس طرح انسان گرو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ، یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔